بچوں کو بغیر چینی دودھ پلائیں یا پھر خود پھیکی چائے پئیں، چینی کی مٹھاس کم، قیمت میں بڑا اضافہ، ایکس مل ریٹ 10 روپے بڑھا کر 135 روپے کر دیا گیا۔ ریٹیل میں چینی ایک بار پھر 150 روپے کلو تک جا پہنچی۔ چینی جیسی بنیادی ضرورت کی قیمت میں کرشنگ سیزن کے باوجود ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ ایکس مل ریٹ 10 روپے بڑھا کر 135 روپے کر دیا گیا۔ ریٹیل میں چینی ایک بار پھر 150 روپے کلو تک جا پہنچی۔ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ شہری سرپرائز مہنگائی سے تنگ آ گئے، بولے صبح قیمت اور ہوتی ہے، شام میں کچھ اور۔ حکومت قیمتوں میں مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ میں پہلے تو کل چینی کا ریٹ تھا 135 روپے، میں نے آج ان سے کلو چینی لی ہے اور میں نے 150 روپیہ دیا ہے، انہوں نے مجھے باقی 20 روپے 15 روپے نہیں دیے، کہتے جی 150 روپے کی چینی ہو گئی ہے۔ دکانداروں نے کہا کہ چینی کی قیمت پر گاہک ہم سے بحث کرتے ہیں، ہم مہنگی چینی خرید کر معمولی سا منافع کماتے ہیں۔ 135 میں سیل کرتے رہے ہیں سر، لیکن کل جب ہم لینے گئے تو سر ہمیں پیچھے سے 135 روپے ملے، تو ہم اب 150 روپے میں سیل کر رہے ہیں۔ چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ گنے کی قیمت قرار۔ گزشتہ نسبت رواں سال گنے کی قیمت 125 روپے کا فرق ہے، جس کے باعث چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ اقساط کی رقم بل میں شامل ہونے سے پریشان صارفین کی سنی گئی، فیسکو نے آن لائن اقساط بحال کر دی، ایس ای ایکسین اور ایس ڈی او کو آن لائن کوڈ فراہم کر دیے گئے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل بجلی کے بلوں کی اقساط کروانے والے صارفین کے لیے اہم خبر ہے۔ اسی والے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بجلی کے بلوں کی آن لائن اقساط جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ تمام تر سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایکسینز اور ایس ڈی اوز جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کی آن لائن اقساط کر سکیں گے۔ ریکوریوں کی مد میں فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے بجلی کے بلوں کی آن لائن اقساط جو ہے وہ بند کی گئی تھی۔ مینول اقساط کرنے پر بجلی کا بل جمع کروانے کی صورت میں اگلے ماہ صارفین کا بجلی کا بل جو ہے وہ لگ کر پھر آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے پی آئی ٹی سی کے تعاون سے جو ہے وہ فیسکو نے جو ہے وہ آن لائن ایپ میں بجلی کے بلوں کی اقساط جو ہے وہ بحال کر دی ہے، اور تمام طرح آپریشن سٹاف کو آن لائن کوڈ بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آن لائن اقساط کی صورت میں صارفین کو جو ہے وہ بجلی کا بل جو اقساط کی صورت میں جمع کروایا گیا وہ اگلے ماہ لگ کر نہیں آئے گا، اور اسی وجہ سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کی جانب سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ آن لائن اقساط نہ بحال ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ صارفین کو مشکلات کا سامنا تھا۔ مینول اقساط کرنے پر بجلی کا بل صارفین کا جو ہے وہ فیڈ نہیں ہوتا تھا ادا شدہ، اور پھر اگلے ماہ لگ کر آ جاتا تھا، اور اب جو ہے بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیو ڈی ایچ کیو اسپتال میں 3 روز سے مریض ایکس رے کے لیے خوار ہونے لگے۔ ایکس رے فلم نہ ہونے سے مریضوں کو عام پیپر پر پرنٹ دیا جانے لگا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیل حیدر جی۔ کمیل بتائیے گا۔ چنیوٹ کے اندر ایکس رے پیپر ختم ہوئے 3 دن گزر گئے، لیکن اب تک ایکس رے پیپرز نہ مل سکے، جس کی وجہ سے مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اگر بات کی جائے، متعدد افراد ایکس رے روم کے اندر ایکس رے کرواتے ہیں، جس کے بعد انہیں ایکس رے شیٹ کے اوپر ان کا ایکس رے ڈاکٹرز اسے چیک کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، یہ آپ نے ایکس رے کروایا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ کہتا ہوں ایکس رے پیپر وغیرہ ختم ہوئے پڑے ان کے پاس، یہ پیپر پہ ایکس رے کر کے دیا ہے، اور ڈاکٹر وغیرہ کہہ رہے ہیں اس پہ پتہ نہیں چل رہا صحیح طریقے سے، تو آپ مثلا کہ دوسرا پیپر لے کے آئیں ایکس رے۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ وہ مثلا دوسرا پیپر استعمال کریں جو پہلے یوز ہوتا ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ایکس رے روم والوں کی جانب سے ایکس رے پیپر کے بجائے عام کاغذ پر ایکس رے پرنٹ نکال کر دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات اس کو چیک کرنے سے انکار کر رہے ہیں 3 روز گزرنے کے بہت باوجود۔ شکریہ کمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں موسم سرد ہونے لگا، ریل گاڑیاں تاخیر کا شکار ہونے لگیں۔ ٹھٹھرتی سردی میں مسافروں کے لیے گاڑیوں کا طویل انتظار مشکل ہوا تو رہی صحیح کسر اسٹیشن پر ناکافی سہولیات نے پوری کر دی۔ مسافر کہتے ہیں سردیوں میں فیملی کے ساتھ کھلے آسمان تلے انتظار کرنا مشکل ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی جی۔ مبشر بتائے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ اور گردنواں کے علاقے سردی اور دھند کی لپیٹ میں ہیں، اور ایسی صورتحال میں جہاں دیگر معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، وہیں پر ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے 5 ٹرینیں گزرتی ہیں اور 3 ٹرینیں جو ہے وہ شام کے بعد گزرتی ہیں۔ ایسے مسافر جو شام کے وقت ٹرین پر سفر کرتے ہیں مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ اس بڑے اسٹیشن پر جو ہے وہ آنے والے
جو مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کھلے اسمان تلے بیٹھ کر وہ ریل گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وی آئی پی مسافر خانہ ہے اس کو وی آئی پی ٹکٹ جو ہولڈرز ہیں ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس مسافر خانے کو کھولا جائے، کیونکہ بچے، خواتین اور بزرگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے طویل انتظار کرنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ سردی ہے، دھند ہے، اور اس حوالے سے جو اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے مسافر ہیں ٹھٹرے ہوئے ہیں، مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ٹرینیں جو ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ شام کے اوقات میں ملت ایکسپریس اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے روانہ ہوئی، اس کے بعد رحمان بابا ایکسپریس اور جو کراکرم ایکسپریس ہے وہ بھی یہاں سے گزریں گی، جو رات کے وقت گزرتی ہیں، اور ایسے مسافر جو رات کے وقت یہاں پر انتظار کرتے ہیں ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹوبا ٹیکسنگ اسٹیشن پر دیگر سہولیات بھی موجود نہیں ہیں، رات کے وقت مقام پر جو ہے وہ لائٹس کا پراپر بندوبست نہیں ہے، واش روم یہاں پر ٹھیک نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا اسٹیشن جو کروڑوں روپے کا ریونیو کماتا ہے، محکمہ ریلوے کو چاہیے کہ یہاں پر بہتر انتظامات کیا جائیں، اس ایریا کو کورڈ کیا جائے تاکہ سردی میں ٹھنڈی ہواؤں سے یہ مسافر جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ تاہم محکمہ ریلوے کے جو افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اے سی لوور کلاس ہے اس کو صرف اے سی جو باکس ہے اس میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے کھولا جاتا ہے، باقی مسافروں کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم مسافر ہیں ان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بچے، خواتین، بزرگ جو ہیں وہ سخت سردی میں طویل انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مستقل طور پر اس کا حل نکالا جائے تاکہ یہاں پر جو مسافر ہیں ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نہری پانی ملے نہ ملے مگر آپیانہ کے بھاری بل ضرور آئیں گے۔ محکمہ انہار نے آپیانہ کی مد میں فیس میں اضافہ کر دیا۔ جھنگ کے کاشتکاروں نے فیس میں اضافے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جنگ سمیت پنجاب بھر میں محکمہ انہار نے آبیانے کی مد میں فیس میں اضافہ کر دیا۔ اضافے سے قبل آبپاشی کی لاگت کا 24% آبیانے کی مد میں وصول کیا جا رہا تھا۔ ترامیم کے بعد 450 روپے فی ایکڑ کا فلیٹ ریٹ کو ختم کر دیا گیا۔ کماد کے لیے فی ایکڑ 1600 روپے، چاول 2000 روپے فی ایکڑ آبیانہ وصول ہوگا۔ باغات کے لیے 1000 فی ایکڑ جبکہ سبزیوں کے لیے 1200 روپے فی ایکڑ آبیانہ عائد کیا جائے گا۔ کاشتکار نہری پانی کے بلوں میں اضافے پر سیخ پا، محکمہ انہار کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ضلعی صدر کسان بورڈ ایڈوکیٹ حاکم خان سیال کہتے ہیں کاشتکار پہلے ہی مالی دباؤ کا شکار ہے، آبیانے میں اضافے سے مزید مالی بوجھ بڑھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہروں میں پانی موجود نہیں، تاہم آبیانے کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے۔ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ کہ انہوں نے آبیانہ جو فکس کیا تھا اس کو اب فصل کے طور پر کماد کا کر دیا ہے انہوں نے 1600 روپے، اور چاول کا 2000 اور باغات کا 1000، بہت زیادہ ہے۔ ہم کسان جائیں تو جائیں کدھر، کیونکہ پہلے ہی پانی کی بہت قلت ہے، اور یہ محکمہ انہار جو ہے اس کی یہ کارکردگی ہے کہ نہ تو یہ بل صفائی کراتے ہیں اور نہ ہی ٹیل تک اپنا پانی پہنچتا ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق رواں سیزن کے بل نئے شیڈول کے مطابق جاری ہوں گے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں کاشتکاروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں، صفائی ستھرائی کے ذمہ داروں کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل، یونین ملازمین نے پھر سے احتجاج کی کال دی تھی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ 4600 ملازمین تنخواہوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ نومبر کی تنخواہیں ابھی تک نہ ملنے سے ملازمین پریشان، امور خانہ داری چلانا ناممکن ہو گیا۔ ملازمین نے پچھلے ہفتے بھی احتجاج کیا تھا، جس سے شہر میں صفائی کے معاملات شدید انداز میں متاثر ہوئے تھے۔ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا، تنخواہوں میں تاخیر سے مشکلات بڑھ رہی ہیں، ملازمین کی دہائی۔ تنخواہ کی عدم ادائیگی پر کل سے دوبارہ احتجاج کا اعلان کر دیا گیا۔ ہمارا نا کرسمس کا تہوار ہے، تو ہم نے پچھلے دنوں میں 3 روزہ کام چھوڑ ہڑتال کی تھی، تو اس میں کاشف رضا عوان صاحب جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 15 تاریخ تک جو ہے نا ہم آپ کو سیلریاں دے دیں گے۔ تو کل 15 تاریخ ہے اور ابھی تک ہماری جو فائل ہے ادھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے۔ شہر کی صفائی کا معاملہ ہو یا ملازمین کی تنخواہوں کا، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حکام نے مسائل کے حل کی بجائے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر عابد خان کا SOS ویلیج کینال روڈ کا دورہ، SSP آپریشنز ڈاکٹر محمد رضوان بھی ہمراہ تھے۔ RPO نے بچوں سے خطاب کیا اور گفٹ ہیمپرز تقسیم کیے۔ ڈاکٹر عابد نے بچوں کے ساتھ کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلی۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر عابد خان کا SOS ویلیج کینال روڈ کا دورہ، SSP آپریشنز ڈاکٹر محمد رضوان بھی ہمراہ تھے۔ RPO نے بچوں سے خطاب کیا اور گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے۔
اور بچوں کے ساتھ فٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلی اور بچوں میں گفٹ ہیمپرز بھی تقسیم کیے۔ ڈاکٹر عابد خان نے بچوں کے ساتھ کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلی۔ ڈاکٹر عابد خان نے SOS ولیج کنال روڈ کا دورہ کیا۔ فیصل آباد میں محکمہ کسٹمز کے اشتراک سے کسٹم کلیئرنگ انٹیلیجنس ایسوسی ایشن کی جانب سے تربیتی ورکشاپ۔ فیصل آباد شہر کے مختلف شاہراہوں کے ٹریفک سگنلز غیر فعال۔ چنیوٹ بازار کے اہم پوائنٹ پر ٹریفک سگنل خراب۔ چنیوٹ بازار ٹریفک سگنل کا خراب ہونا حادثات کو دعوت دینے لگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کے مختلف شاہراہوں کے ٹریفک سگنل غیر فعال۔ چنیوٹ بازار کے اہم پوائنٹ پر ٹریفک سگنل خراب۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ یہاں پر ٹریفک پولیس جو ہے وہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے۔ ہیلمٹ کا استعمال ضروری کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک انتہائی اہم موضوع انسانوں والے کام کرو ٹریفک سگنلز کا ہے کہ شہر کے متعدد جو ٹریفک سگنلز کے پوائنٹ ہیں وہاں پر ٹریفک سگنل خراب ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چنیوٹ بازار کے ٹریفک سگنل کے پوائنٹ پر، جہاں پر جو سگنلز ہیں وہ خراب، جس کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری اپنی مرضی آپ کے تحت یہاں سے گزر رہے ہیں، جو کہ حادثات کا سبب بھی ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں شہری ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر بتائیے گا کہ ٹریفک سگنل بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہاں پر خراب ہے، لوگ دیکھیں آپ کے سامنے جا رہے ہیں اور کوئی وارڈن بھی یہاں پر موجود نہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آباد کا بہت مسئلہ پارکنگ کا ہے، جو پارکنگ کا مسئلہ بہت عرصہ سے چلا آ رہا ہے۔ ٹریفک سگنل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خراب ہے یہ جو اشارے خراب ہیں نا، یہ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ یہ وارڈر ہے نا، یہ چھپ چھپ کر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے باہر آ جاتے ہیں، چلان کر دیتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ کچہری بازار والا جو اشارہ تھا نا، وہ فقیروں نے جو بھیک مانگتے ہیں انہوں نے ٹھیک کرائے تھے۔ وہ فیصلہ آباد کا بہت مسئلہ ہے سگنل کا۔ یہ مسائل ہیں، میں تصور ذرا دکھائیں بھی کہ ابھی جو ٹریفک جا رہی ہے وہ سگنلز کو بالکل فالو نہیں کر رہی، بالکل ٹریفک جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سامنے بھی ٹریفک سگنل موجود ہے، دوسری سائڈ پر بھی موجود ہے، چوک ہے یہ بیسیکلی چنیوٹ بازار کا۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو ٹریفک سگنل خراب، جس کی وجہ سے شہری کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بھی شہری مجھے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، ٹریفک سگنل خرابی کی وجہ سے ٹریفک حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ جی، ٹریفک جو ان کی وجہ سے نا، اشارے خراب کی وجہ سے نا، لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، ادھر سے اور ادھر سائڈ پہ آتے ہیں اور آپس میں ٹکرا کے وہ آہستہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہیں چاہیے کہ اگر شہروں میں کوئی پریشانی بنتی ہے انہوں نے خود چاہ کے ہینڈل ان کو کرنا چاہیے۔ جی بالکل، ٹریفک سگنلز کی خرابی کی وجہ سے حادثات پیش آ سکتے ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے چنیوٹ بازار کا۔ باقاعدہ یہ چوک ہے، ایک روڈ جو ہے وہ GC یونیورسٹی کی جانب جا رہا ہے، دوسرا روڈ کچہری بازار کو جا رہا ہے، ایک روڈ جو ہے وہ چنیوٹ بازار کو جا رہا ہے، اور یہ جو روڈ آ رہا ہے یہ زرعی یونیورسٹی اور جیل روڈ سے لنک کر رہا ہے۔ تو اتنے اہم پوائنٹ پر ٹریفک سگنلز کا خراب ہونا جو ہے وہ اس کی وجہ سے حادثات پیش آ سکتے ہیں، اور ٹریفک کا نظام یہاں پر درہم برہم دکھائی دیتا ہے۔ جو ٹریفک جو شکریہ ارسلان درانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں محکمہ کسٹمز کے اشتراک سے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے تربیتی ورکشاپ۔ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کو کسٹم ڈیوٹیوں اور ٹیکس قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں بارے آگاہی دی گئی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عمیر عصمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کسٹم ڈیوٹیوں اور ٹیکس قوانین میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کے جو نمائندگان اور ممبران ہیں ان کی ٹریننگ کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر رانا صفدر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ رانا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو ٹریننگ ممبران کو کروائی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مینڈیٹری ہے ہر کلیئرنگ ایجنٹ کے لیے، کیونکہ ڈے بائی ڈے جو بھی اس میں ایڈوانسمنٹ آتی ہے، لاء میں کچھ چینجز آتی ہیں، اس کے لیے ویل اویئر ہونا چاہیے کلیئرنگ ایجنٹس کو۔ تو اس حوالے سے ہر 2 سال بعد ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں لوپ میں ملتان اسٹیشن کو بھی لیا گیا ہے، مین ادھر ہو رہی ہے لیکن ان کو بھی جو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ بھی بیٹھے ساری ٹریننگ کا حصہ ہیں وہ بھی۔ ٹھیک ہے، جنرل سیکرٹری اسماعیل سہروردی صاحب موجود ہیں۔ اسماعیل صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹریننگ جو ہے یہ لازمی حصہ ہے، کیونکہ اختیار کو یہ ذہن میں ہے کہ ہمارے جو کلیئرنگ ایجنٹس ہیں وہ ویل اویئر ہونے چاہیے،
उन्हें कानून से आशनाई होनी चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने ये ट्रेनिंग मैंडेटरी कोर्स जो है ये रखा है ताकि हर 2 साल बाद हम इनको चेक करते रहें। तो इस वजह से ये हर 2 साल बाद यहाँ मुनक्कद होती है। ठीक है, बिल्कुल। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो एफबीआर ने टैक्स कवानीन में तब्दीलियां की हैं उनके बारे में बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान फैसलाबाद की जानिब से तैयारियां जारी। ज़िले सदर आशिक हुसैन रिजवी की रिहाइशगाह पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। अहवाल जानेंगे मीटिंग का फसी नकवी से। जी फसी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से जहां पर हर सियासी जमात, दीनी सियासी जमात जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है, वहीं पर तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान फैसलाबाद की जानिब से भी तंजीमी ढांचे को जो है वो मजबूत करने के हवाले से इस वक्त ज़िले सदर आशिक हुसैन रिजवी की रहायशगाह के ऊपर जो है वो बाकायदा मीटिंग की गई और हमारे साथ ही मौजूद है आशिक हुसैन रिजवी। आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं। बताइएगा, तंजीमी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सियासी जमात के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कि जैसा कि अभी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी शुरू है, तो हमारी जमात तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, क्योंकि इसका मरकज़ फैसलाबाद में है, हम यूनियन कौंसिल की सतह तक अपनी टीमों को जो सलाही तरबियत है वो दे रहे हैं। इस इलेक्शन में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में अमन व अमान से इलेक्शन हों और हम अपनी बॉडियों को मजबूत कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर दफ्तर में तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान फैसलाबाद ज़िले के सदर का दफ्तर है ये, यहाँ पे हमने तमाम अहदेदारान को सिटी फैसलाबाद से बुलाया है, जिसमें मिर्ज़ा दाऊद साहब भी हैं और सैयद अली हमज़ा शाह साहब भी आए हुए हैं और सब अहदेदारान आए हुए हैं और सब के ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में हम यूनियन कौंसिल की सतह पर अपनी मीटिंगें मुकम्मल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद बैनुल मज़ाहिब मसालिक रवादारी काउंसिल मजहबी हम आहंगी के लिए पेश बैनुल मज़ाहिब काउंसिल के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग तकरीब। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, मसीही रहनुमा सुलेमान यूनुस और शहजाद मलिक समेत दीगर की शिरकत। तफसीलात जानेंगे अली नारो से। जी अली अपडेट कीजिएगा। सालिक रवादारी कौंसिल के ज़रिए एहतमाम मजहबी हम आहंगी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें क्रिसमस की आमद के हवाले से केक कटिंग भी की गई है और मुख्तलिफ मज़ाहिब से शिरकत करने वाले जो अफराद हैं उन्होंने शिरकत भी की है। हमारे साथ फरहत अली मौजूद हैं यहाँ पर। जनाब बताइएगा, बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, केक कटिंग सेरेमनी भी की गई है, क्रिसमस की भी आमद है, मजहबी हम आहंगी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे दीन इस्लाम में भी जो है यही पैगाम है कि हम सब मुसलमान हैं। हमारी कम्युनिटी और हमारे जो कायद आज़म मोहतरम अली जना हैं, उन्होंने भी हमें पाकिस्तान की बुनियाद इन्हीं चीज़ों पे रखी है कि भी हम जो भी कम्युनिटी है उसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कोई भी कम्युनिटी है, वो हम सब भाई भाई हैं और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये माशरे का हिस्सा है। हम भी माशरे का हिस्से हैं और ये भी लोग माशरे का हिस्से हैं। जी बिल्कुल, एहतराम करना चाहिए और मजहबी रवादारी को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर इफ्तिखार नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, केक कटिंग की सेरेमनी भी की गई है और साथ में अमन का पैगाम भी दिया गया है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बैनुल मसालिक व मज़हब रवादारी काउंसिल एक अरसा से इस सिलसिला में अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है कि पाकिस्तान के अंदर जो है फ़िरक़ावारियत या मजहबी दूरी वो पैदा ना की जा सके और इसको पैदा करके कोई दुश्मन अपने मज़मूम मकासद ना हासिल कर सके। केक काटा है इज़हार यकजहती के लिए। सुलेमान यूनुस मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, यहाँ पर आए हैं आप, क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स गॉड। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ फरहत अली साहब का, जो हमारे बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब के पंजाब के चेयरमैन है, और इससे बढ़कर सैयद डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब का, जो हर साल और अरसा दराज से ऐसी एक्टिविटीज़ को न सिर्फ क्रिसमस के दिनों में हम आहंगी के प्लेटफॉर्म पे हर तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर ये खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अदा किया गया नारो अपडेट करने के लिए।
فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اسلم بھلی کی سالگرہ چیمبر آف کامرس میں اسلم بھلی کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد نے خصوصی شرکت کی. اسلم بھلی نے ڈاکٹر سجاد ارشد سمیت پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں اسلم بھلی کی صحت کے لیے دعا بھی مانگی گئی. اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں شراز بٹ. جی شراز بتائیے گا. نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اسلم بھلی آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں اور سالگرہ ان کی بھرپور طریقے سے پورے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے سٹاف کے ساتھ سینئر نائب صدر نے جو کہ ڈاکٹر سجاد ارشد انہوں نے مل کے کیک کاٹا ہے اور اس موقع پر اسلم بھلی صاحب کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں بھی کی گئی ہیں. اسلم بھلی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن ان کو جس طرح سے اسپیشل فیل کروایا گیا ہے پورے چیمبر کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب. میں ان سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور جو کچھ اللہ پاک نے میری صحت اور زندگی مجھے عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے عزت عطا کی وہ ان جیسے دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب جیسے لوگ, ڈاکٹر خرم طارق جیسے لوگ اور میرے کولیگز جو میرے کاروباری حضرات اور میرے ان جیسے دوست بھائی جو میرے ساتھ ہمیشہ کسی نہ کسی سیکٹر میں ہمیشہ موجود رہے ہیں. He is working for the FCCI اور for betterment of the business community. بزنس کمیونٹی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور بے لوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے اور ان کو استقامت دے. بالکل استقامت دے. تو اسی حوالے سے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں باقاعدہ کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی ہے. بہت شکریہ شراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.